ممتاز مجاہد آزادی، صحافت کے نقیب، مفکر، مدبر، مسلح قوم اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم ولادت کو پورے ملک میں قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار کی اہمیت و تعلیمی نظریات کی افادیت پر ملک بھر میں دانشوران جہاں روشنی ڈال کر انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو وہیں 21ویں صدی میں مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار و نظریات کی نئی معنویت بھی تلاش کی جا رہی ہے۔ بھوپال سے مولانا ابوالکلام آزاد کا بڑا قریبی رشتہ رہا ہے۔ بھوپال میں مولانا ابوالکلام آزاد کی 2 بہنوں کی شادی بھی ہوئی تھی۔ قومی یوم تعلیم کے موقع پر ہمارے نمائندے ڈاکٹر مہتاب عالم نے بھوپال میں ممتاز ماہرین تعلیم و ادیبوں سے خاص بات چیت کی ہے۔ آپ دیکھیں یہ رپورٹ اور ہمیں دیں اجازت۔ آداب۔ آداب، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل منصف ٹی وی۔ پورے ملک میں مولانا ابوالکلام آزاد کی فکر پر، نظریے پر بات کی جا رہی ہے۔ بھوپال کی بات کریں تو بھوپال سے مولانا آزاد کا خاص رشتہ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایک کہکشاں جو ممتاز شاعروں کی، ادیبوں کی، دانشوروں کی موجود ہے، ان سے بات کریں گے کہ مولانا آزاد کی فکر، اس کی تعلیمات کتنی اہم ضرورت ہے۔ پہلے تو مبارکباد آپ کو کہ مولانا آزاد کے سلسلے میں جو یہ پروگرام آراستہ ہے اس میں ان کی فکر پر، ان کی نظریات پر گفتگو کرنے کے لیے بہت سارے اہم یہاں لوگ موجود ہیں۔ آج اس کا ریلیونس یہ ہے کہ جو تعلیم 2020 میں نیو ایجوکیشن پالیسی ہے، جن بنیادوں پر قائم کی گئی ہے وہ ہرچند کے مولانا کی بنیادوں سے بہت مختلف ہے، اور UGC جس کا آپ بہت ذکر سنتے ہیں وہ ساری محنت مولانا کی ہے۔ پہلے وزیر تعلیم تھے اور جو کچھ انہوں نے لائحہ عمل تیار کیے تھے اس زمانے میں، جب بہت ضرورت تھی کہ تعلیم میں نئے نئے تجربات کیے جائیں، کیا کیا یہاں ہو سکتا ہے، سلیبس سے لے کے ہر چیز۔ آج ہم لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہم سب کی ہونی چاہیے کہ وہ جو انہوں نے نقش قدم قائم کیے تھے، دائم ہیں وہ، ان پر ہم کو چلنا چاہیے۔ لیکن ایک مولانا آزاد کی جو تعلیمی فکر تھی، آزاد ہندوستان میں رہنے پر چھوڑ نظر آ رہی ہے، اس کی تحریک، ان کے نقش قدم سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ کہ تعلیم کا مطلب جو مولانا آزاد صاحب کا کہنا تھا، تعلیم کا مطلب صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے۔ تعلیم کا تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ تربیت پیدا ہو جس سے ہم دوسرے کے غم کو، دوسرے کی زندگی کو سمجھ سکیں، ہمارے اندر ٹالریشن پیدا ہو کہ ہم دوسرے کی بات کو ٹالریٹ کر سکیں، ہماری دوسروں کی مدد کرنے کے اندر خواہش پیدا ہو۔ تعلیم کا پورا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے انسان بن سکیں، نہ کہ صرف ڈگری حاصل کر سکیں۔ یہی مولانا آزاد کی خواہش تھی، خواب تھا، اور ان کا، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ یقیناً خواب پورا ہوگا۔ خواب تبھی پورا ہوگا جب نئی نسل تک ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے اخلاق کی تعلیم کو پہنچائیں گے۔ اردو زبان سے متعلق ہے یا تو تمام تعلیم ہے؟ تمام تعلیم۔ ہاں، تعلیم نام صرف کتابیں پڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ اس تربیت کا ہے جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں حصہ لینے کے لائق بنا دے، ہمیں اخلاق کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ تعلیم کی جو ہے بہت اہم ہے، اور بغیر تعلیم کے آدمی جو ہے بالکل جی، بغیر تعلیم سے انسان ادھورا ہے۔ اور یقینی طور پر مولانا آزاد نے اگر اسلامی تعلیمات کی بات کریں، ان کی اس میں فکر میں جہاں پر ہم الہلال دیکھتے ہیں اور پھر قرآن پاک کی تفسیر دیکھتے ہیں، اور پھر جو آزاد ہندوستان میں جس وقت نیا نیا پودا لگایا جاتا ہے، ایک ایسا صدر سایہدار لگایا کہ جس کے نقوش، اس کی مانیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یقیناً مولانا ابوالکلام آزاد ایک عبقری شخصیت تھے، عالم تھے، لیکن جتنے وہ بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے وہ دنیاوی اور عصری علوم کی اہمیت سے بھی واقف تھے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جو تعلیم ہے وہ جاب اورینٹڈ نہ ہو، روزگار اساس نہ ہو، بلکہ انسانیت، وطنیت، قومیت اور ایک ایسا جذبہ اس میں پیدا ہو کہ جو ملک اور اپنی شخصیت دونوں کو اجاگر کر سکے اور دونوں کو روشن کر سکے۔ وہ چاہتے تو کوئی سا بھی پورٹ فولیو لے سکتے تھے، انہوں نے مانگا کہ میں وزیر تعلیم بننا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد مشرقی اقدار اور مغربی اقدار، مشرقی علوم اور مغربی علوم دونوں کے مابین ایسا انہوں نے پل بنایا کہ اس کی بنیاد پر UGC قائم ہوئی، اسی کی بنیاد پر IIT کھڑگپور قائم ہوئی، اسی کی بنیاد پر CSIR قائم ہوئی، اسی کی بنیاد پر ساہتیہ اکیڈمی، للت کلا اکیڈمی، ناٹیہ کلا اکیڈمی
اور کتنے ادارے انہوں نے قائم کیے. اور آج جو NEP 2020 کی ہم بات کرتے ہیں, یہ مانا کہ وہ ہی ویسی نہیں ہے اور ویسی ہونا بھی نہیں چاہیے. اس وقت کے تقاضے الگ تھے, آج کے تقاضے بالکل الگ ہیں, ظاہر ہے. لیکن اگر آپ بنیاد دیکھیں, اساس دیکھیں, تو وہ وہی ہے جو کہ وہی فکر ہے, وہی روح ہے جو کہ ابوالکلام آزاد کی تھی. یعنی مدر ٹنگ, مادری زبان اور اپنا تشخص اور اپنی قومیت. جی, بہت وجہ اہم بات کی کہ اپنی مادری زبان, اپنا تشخص. اور کل جو ہے ہم دیکھیں کہ بھوپال سے مولانا آزاد کے رشتے کی بات کریں, یا ہم جو ہے علامہ اقبال کی بات کریں. بھوپال ہر سال یاد کرتا ہے, لیکن ایک دن 2 دن یاد کرنے سے کیا ہمارا فرق پورا ہو جائے گا, یا ہمیں اس کو ایک تحریک کی شکل دینی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ علامہ اقبال کا جو اردو سے تعلق بھوپال سے تعلق ہے, تو اس کو ایک اردو کے لیے خاص کر کے اس کے ساتھ جو نائنصافی اس کے لیے تحریک کی شکل دینی چاہیے. اور آج ہم جو ہے ابوالکلام آزاد صاحب یاد کر رہے ہیں. پوری بھارت کی جو ایجوکیشنل سسٹم جو ہے یہ ان کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. UGC سے لے کے, جیسا کہ ہم سے پہلے پروفیسر نعمان صاحب نے بتایا کہ للت کلا اکیڈمی, ICSR, CSR, اس کے ساتھ ساتھ تمام IITs کے ساتھ ساتھ UGC, یہ سب ان کا بنایا ہوا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو خاص کر جیسے کہ ان کی جو بنیاد رکھی تھی انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ اور ICSR, ویسے جگہوں سے ان کے پلیٹ فارم سے ان کو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ناانصافی یاد بھی ہو رہی ہے. جو امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ سبھی باتیں کو جا رہی ہیں, مولانا آزاد صاحب کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کال, ایجوکیشن امپورٹنٹ بائی ہارٹ کین برنگ دا ریولیوشن ان دا سوسائٹی. تو آج جو ہے ان کا جو ایجوکیشن کا جو ہے ریئل ایجوکیشن کی, ہائر ایجوکیشن کی بات ہے, جس پہ ریزننگ ہونی چاہیے. اور ریزننگ جب ہمارے بیچ میں آئے گی تو ہمارے سماج کے بیچ میں سیاسی اور سماجی شعور آئے گی. ہم لوگ ایک دوسرے کو کوشچن کریں گے, تک جو بات ہم لوگ کرتے ہیں اس کی بات ہونی چاہیے. اور آج کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کو جیسا آپ نے کہا ان کو بھی یاد کرنا چاہیے, ان کو بھی یاد کرنا چاہیے. اور خاص کر کے ان کا جو مشن, جو آپ نے ابھی بات کی, ہم سے پہلے پروفیسر نعمان صاحب نے بات کی کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی, وہ کہتے کچھ اور ہے, کرتے کچھ اور ہے. ٹرائی لینگویج جو ہمیں بات ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں جو علاقائی بھاشا ہے, خاص کر کے جو ڈیپرائیو جو بھاشائیں ہیں, علاقائی بھاشائیں ہیں یا لیسر نون بھاشائیں جس میں اردو خاص کر کے ہے, اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. یہ ناانصافی تبھی رک سکتی ہے جب ہم خود بیدار ہوں گے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں, اور حکومت کے سامنے جب بھی کسی تقریب کا انعقاد کریں تو اپنے مطالبات کو پیش کریں, اور اس پہ بار بار جب تحریک چلے گی تو حکومتیں کہیں نہ کہیں کام کرنے کے لیے مجبور ہوں گی. ناظرین, ہمارے پروگرام میں آج اتنا ہی. کیمرہ پرسن فرحان خان کے ساتھ مہتاب عالم, منصف TV, بھوپال.